सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारे साथ बड़े खूबसूरत एक नात खां मौजूद हैं इस वक्त। महमूद अंसारी साहब, आपको वेलकम कहूँगा। साथ साहब आप नजराने अकीदत पेश करेंगे, हमद बारी ताला पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह अंसारी साहब। हर एक के लपर है, हर एक के लपर है, तेरी हमदो सना हर सोज हर साज में मौजूद है तू, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। महमूद अंसारी साहब, दुआ करता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में आपका नजराना कबूल और मकबूल फरे। इस वक्त मेरे बड़े पसंदीदा मजहबी रहनुमा, मजहबी हस्ती मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमें स्काइप पर ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहले मैंने भी थोड़ा वक्त पहले जिक्र किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, सारे जहन्नुमी होंगे सिवाय एक के। पूछा गया कौन? तो जवाब आया जो मेरी और मेरे सहाबा की इताअत और पैरवी करेंगे। तो कुरैशी साहब, हमें किस तरीके से अपने आप को बचाना चाहिए कि हम उन 73 जहन्नुमी फ़िरकों में ना पड़ जाएं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, किसी भी शख्स की कामयाबी के लिए दो चीज़ों का होना अज़द ज़रूरी है, हुस्न अकीदा और हुस्न अमल। हुस्न अकीदा के हवाले से भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारी रहनुमाई फरमाई है
اور حسن عمل کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری واضح رہنمائی فرمائی ہے۔ حسن عقیدہ کے حوالے سے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ وہ لوگ آئے کہ جو دعوی ایمان کرنے والے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ایمان لائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ وہاں پر موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب بنایا اور ڈائریکٹ خطاب رسول اکرم سے نہیں بلکہ رسول اللہ کے صحابہ سے فرمایا، اور فرمایا کہ اے صحابہ یہ جو دعوی ایمان کرنے والے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ نماز کے لیے بھی آتے ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کے قول اور اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ اس وقت تک ہدایت نہیں پائیں گے جب تک یہ تمہارے والا ایمان نہ لے کر آئیں۔ سبحان اللہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، میرے محبوب پر، میرے محبوب کی کتاب العرب قرآن پر جب تک یہ تمہاری طرح کا ایمان نہیں لائیں گے تب تک یہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضور کے قرآن اور اللہ کی ذات پر ہم نے عقیدہ کیسا رکھنا ہے؟ ہمارا عقیدہ وہ ہو جو رسول اللہ کے صحابہ نے رکھا ہے، اور پھر حسن عمل کے اعتبار سے بھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور یہاں سے بھی مراد اہل علم نے اولی الامر سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہل بیت اور صحابہ کو لیا ہے۔ تو اس حوالے سے بالخصوص وہ صحابہ جو خلفائے راشدین گزرے ہیں، تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ بازیاں، یہ تفرقہ بازیاں۔ اچھا طلبہ بھائی، ایک بڑی عام بات، جی یہ بڑی خاص بات ہے، یہ آج آپ کا یہ مین میسج آپ کے اس پلیٹ فارم سے جانا چاہیے بسم اللہ۔ کہ ہمارے بہت سارے لوگ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ جی دین بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا یہ ہوتا ہے جو ہم ہوتے مسلمان بھی ایک؟ بھائی یہ مسلمان ایک نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو زبان سے نکالا وہ ہو کے رہے گا، نکلی جو منہ سے تیرے بات ہو کے رہی، نکلی وہ منہ سے تیرے جو بات ہو کے رہی، فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی۔ شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا، دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ رسول اللہ جو فرما دیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، تو اب یہ کم از کم بحث نہیں ہونی چاہیے اور جی یہ فرقہ کیوں بن رہا ہے، فرقہ کیوں بن رہا ہے۔ اب یہ بحث ہونی چاہیے کہ ہم نے کدھر چلنا ہے، وہ کامیاب، وہ جنتی فرقہ، وہ جنتی جماعت۔ اور یہاں یاد رکھیں جنتی فرقہ نہیں ہوگا، جنتی جماعت ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بالجماع، اور دوسری جگہ فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی امت کی اکثریت ہر وقت حق کے اوپر ڈٹی رہے گی۔ بہت 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 شکریہ، بےحد مشکور مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔